غزوہ بدر اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ جنگ، جس میں ایک طرف مسلمانوں کی 313 کی فوج تھی اور دوسری طرف ویپن سے فلی لوڈڈ کافروں کی 1000 کی فوج تھی۔ لیکن ایک منٹ، یہ ساری باتیں، اسلام کی یہ ساری ہسٹری ہم تک کیسے پہنچی؟ سب سے پہلے اس ہسٹری کو کس نے لکھا، اور موسٹ امپورٹنٹلی اسلام کی ہسٹری کس بادشاہ کی حکم پر لکھی گئی تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے جب عرب کی زمین پر دنیا کا سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور پوری دنیا کفر اور ظلم سے بری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم اور کفر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی، اور اپنے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی نازل کرنا شروع کی، اور قرآن کی یہ وحی اگلے 23 سال تک جاری رہی۔ اس وقت عربوں میں یہ سسٹم تھا کہ وہ چیزوں کو لکھنے کے بجائے اسے یاد کرتے تھے اور پھر اگلے نسل تک پہنچاتے تھے، اور اس سسٹم کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں بہت تھوڑی لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اسپیشلی اس زمانے میں کاغذ موجود نہیں تھا، اور لوگ چیزوں کو پتھر، ہڈیوں، کھجور کے پتوں اور چمڑے پر لکھتے تھے، اور ان ساری چیزوں کا استعمال بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے مجبوراً عربوں نے چیزیں لکھنے کے بجائے اسے یاد کرنے پر فوکس کیا، اور وہ اس چیز کے اتنے ماہر ہو گئے کہ وہ شاعری، قصے اور ایون ہسٹری کو بھی بغیر کسی کمی بیشی کی یاد کیا کرتے تھے۔ شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت زیادہ تر صحابہ کرام نے قرآن کو صرف یاد کرنے پر فوکس کیا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن بہت ہی زیادہ کمزور تھی۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک پراپر سسٹم بنایا، اور ان میں سے کچھ ینگ اور ذہین صحابہ کرام کی صرف یہی ڈیوٹی لگائی کہ وہ صرف لکھنا پڑھنا سیکھ لے، باقی خرچے ورچے کا نہ سوچے، جیسے آج بھی بڑے بڑے ملکوں میں یونیورسٹیز فری اسکالرشپ دیتی ہے۔ اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دفعہ صحابہ کرام کو تعلیم دینا شروع کیا، اور غزوہ بدر میں جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر آزاد کیا کہ ان میں سے ہر ایک قیدی 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ اس زبردست سسٹم کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، جن میں سے ایک صحابی کا نام تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سارے صحابہ کرام کو ایجوکیٹ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ میری کوئی بھی بات نہ لکھو، اور یہ حکم اس لیے دیا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حدیث، قرآن سے مکس نہ ہو جائے، اور قرآن بالکل پیور فارم میں آگے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اسی طرح ان سارے صحابہ کرام نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن لکھنا شروع کیا، اور اس کے علاوہ حدیث اور ہسٹری لوگ صرف یاد ہی رکھتے تھے۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیث لکھے تھے، لیکن اس حکم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط کے طور پر ان سارے حدیثوں کو مٹا دیا۔ مدینہ میں 10 سال رہنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت قرآن پورا نازل ہو چکا تھا، اور ہزاروں صحابہ کرام نے قرآن کو یاد بھی کر لیا تھا، اور اسی طرح قرآن ریٹن فارم میں بھی موجود تھا، لیکن اسے ایک بک کی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ مختلف جگہوں میں ڈیفرنٹ چیزوں پر لکھا گیا تھا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں ایک جنگی یمامہ میں حافظوں کی ایک گریٹ نمبر شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فکر ہونے لگی کہ اگر ایسے ہی حافظ شہید ہونے لگے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، اور یا پہلی کتابوں کی طرح لوگ اس میں شک کرنے لگے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ قرآن کو مشورے کے ساتھ ایک بک کی شکل دی جائے۔ پہلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف منع کر دیا، لیکن پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، اور قرآن کو ایک بک کی شکل دینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی صحابی کو لگایا جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کا کام دیا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح قرآن پہلی دفعہ ایک بک کی شکل میں آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر قرآن کو اس وقت ایسی کتاب کی شکل نہ دی جاتی تو آج سارے مسلمانوں کا اس میں اختلاف ہوتا، جیسا کہ حدیث اور ہسٹری میں ہے، کیونکہ حدیث اور تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 150 سال بعد لکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زیادہ تر فوکس قرآن پر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے حدیث اور ہسٹری لوگ صرف زبانی یاد کرتے تھے اور پھر اسے آگے پہنچاتے تھے، اور یہی طریقہ آگے خلفائے راشدین کی دور میں بھی چلا۔ اور جب خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور مسلمانوں کی یہ پورے امپائر
اگلے 90 سال تک بنو امیہ خاندان کی کنٹرول میں آ گئی، اور پھر بنو امیہ خاندان کے دوسرے بادشاہ یزید بن معاویہ کے دور میں جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو بہت سارے لوگ بنو امیہ خاندان کی حکومت سے ناراض ہو گئے، اور بنو امیہ خاندان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں میں بہت ساری پارٹیز بن گئی، جن میں سے ایک پارٹی عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے بنو امیہ خاندان کے دوسرے بادشاہ یزید کی حکومت سے بغاوت کر دی، اور پھر مکہ میں بنو امیہ خاندان کے اگینسٹ ایک الگ امپائر بنائی۔ تو جیسے ہی یہ امپائر آہستہ آہستہ سٹرونگ ہوتی گئی اور بنو امیہ خاندان کے لیے ایک چیلنج بن گئی، تو یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا جب بنو امیہ خاندان کی 5ویں بادشاہ عبد الملک بن مروان تخت پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی عبد الملک بن مروان بادشاہ بن گئے تو اس نے اپنے ایک گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں وہ پارٹی نظر آئے جو ہمارے خاندان بنو امیہ کے خلاف ہو اسے ختم کر دو، اور حجاج بن یوسف نے بالکل ایسا ہی کیا، اور اسے جہاں کہیں بھی بنو امیہ خاندان کے خلاف بغاوت نظر آئی اس نے فوراً اسے ختم کر دی، اور یہاں تک کہ اپنے سب سے بڑے مخالف عبداللہ بن زبیر کو ختم کرنے کے لیے حجاج بن یوسف نے مکہ پر بھی حملہ کر دیا، اور ایون خانہ کعبہ بیت اللہ شریف پر بھی پتھر برسائے اور اسے نقصان پہنچایا، اور آخر کار وہاں اپنے سب سے بڑے مخالف عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کر لیا۔ اسی حجاج بن یوسف کی مدد سے عبد الملک بن مروان نے سارے مسلمانوں کو تلوار کی زور سے یونائٹ کیا اور پورے بنو امیہ خاندان کے سب سے پاورفل بادشاہ بن گئے۔ اور جیسے ہی عبد الملک بن مروان اپنے طاقت کی بالکل پیک تک پہنچے تو اس نے فلسطین کے شہر جروسلم میں اس پتھر کے اوپر ڈوم بنانا شروع کیا جو یہودیوں کے لیے سب سے ہولی جگہ ہے، اور آج اسی جگہ کو، اسی ڈوم کو ہم ڈوم آف دا راک کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے ہی عبد الملک بن مروان نے ڈوم بنانا شروع کیا تو یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا کہ جب عراق کے ایک شہر کوفہ میں ایک بچہ پیدا ہوا، نعمان بن ثابت، جسے آج ہم امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اپنے علم اور فقہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہر جگہ بہت ہی فیمس ہو گئے، اور آلموسٹ سارے لوگوں نے ان کی فقہ پر چلنا شروع کیا، جسے آج بھی تقریباً 50% مسلمان امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے۔ جیسے ہی لوگ امام ابو حنیفہ کی باتوں پر ٹرسٹ کرنے لگے تو ان کی اسی پوزیشن کو دیکھ کر بنو امیہ خاندان کے آخری بادشاہ نے اسے مسلمانوں کے جج بنانے کی کوشش کی تاکہ امام ابو حنیفہ بنو امیہ خاندان کے غلط فیصلوں کو بھی صحیح کہے، لیکن انہوں نے جج بننے سے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ سمجھتے تھے کہ بنو امیہ کی حکومت ایک ظالم حکومت ہے اور ان کے بادشاہ اپنی حکومت کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے ظلم کی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے اس نے جج بننے سے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بنو امیہ کے آخری بادشاہ کے دور میں عراق کے گورنر نے اسے قید کر لیا اور روزانہ اسے کوڑے دیے جاتے تھے، لیکن پھر کچھ دنوں بعد اسے آزاد کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کے آزاد ہونے کے کچھ ہی وقت بعد بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو عباس کی کنٹرول میں آ گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر یہاں تک مسلمانوں میں وہی طریقہ آ رہا تھا، مطلب صرف قرآن ریٹن فارم میں موجود تھی اور حدیث اور ہسٹری صرف زبانی یاد کیے جاتے تھے۔ لیکن جب بنو عباس خاندان کے دوسرے بادشاہ المنصور کا دور آیا تو اس نے پہلی دفعہ اپنے درباریوں میں ایک اسپیسیفک پوسٹ پر ایک آدمی ہائر کیا جس کا نام تھا ابن اسحاق۔ ابن اسحاق کو عباسی خلیفہ المنصور نے حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان سب کو ایک کتاب میں جمع کرو اور مجھ سے جس طرح کی مدد بھی چاہیے ہو لے لینا۔ اور اس طرح ابن اسحاق وہ پہلا آدمی بن گیا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جسے سیرت النبویہ کہا جاتا ہے۔ آج ابن اسحاق کی وہی کتاب تو موجود نہیں ہے، لیکن ابن اسحاق کے صرف 100 سال بعد مسلمانوں کے ایک اور ہسٹورین ابن ہشام نے اسی کتاب کو رینیو کیا جو ابن اسحاق نے لکھا تھا، اور آج وہی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر آگے ہسٹری کی بڑی بڑی کتابیں لکھنا شروع ہوئی جیسے تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن خلدون۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابن اسحاق نے جس بادشاہ کی حکم اور مدد سے وہ کتاب لکھی تھی وہ وہی بادشاہ تھا جس نے امام ابو حنیفہ کو جج نہ بننے پر جیل میں ڈالا تھا اور پھر وہاں جیل میں امام ابو حنیفہ کو زہر دیا تھا۔